بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اذان ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اذان کے کلمات صحیح کہنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں اذان کے کلمات پڑھ کے سکھانے کی کوشش کروں گا اور آخر میں پھر چند جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، الف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر شد ہے، دونوں آپس میں فوراً ملتے ہیں۔ اللہ، اس کے بعد لام چونکہ اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام کا یہ قانون ہے کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو اس لام کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہا پیش ہو، ہلکا سا ہا جو ہے اس کو ہو حرکت دینی ہے۔ اکبر، را جو ہے یہ بھی پر کر کے پڑھی جائے گی، اور جب آپ اس را کو اگلے اللہ کے لام سے ملائیں گے تو پھر یہ را کی پیش اس لام کے اندر جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد اللہ، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد لا ہے۔ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین دونوں کے بعد جب لام یا را آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے یہ اشہد اللہ کوئی پڑھے تو یہ غلط ہے، پڑھیں گے اشہد اللہ۔ اگلا لا جو ہے چونکہ لا کے بعد حمزہ ہے اور یہاں پہ مد منفصل ہوگی جو 2 سے 3 الف کے برابر ہوتی ہے، لہذا اشہد اللہ، اس لا کو تھوڑا سا 3 الف کے برابر لمبا بھی کرنا چاہیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے آخر میں ایک ہا ہے، اس ہا کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان، نون کے اوپر تشدید ہے، تھوڑا سا اس کو وقت دیں گے واضح کرنے کے لیے۔ ان محمد، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، رسو، را جو ہے یہ موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ، آگے اللہ کا لام ہے، اس وجہ سے اس لام کو تفخیم کے ساتھ یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ۔ دیکھیں حی، حا جو ہے یہ اپنے مخرج سے ادا ہو، حی عین زبر ع، لف صاد جو ہے یہ تفخیم کے ساتھ تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ صلاح، آگے پھر صلاۃ کی جو تا ہے وہ ہا میں تبدیل ہوگی تو ہم پڑھیں گے حی علی الصلاح۔ اس کے بعد حی علی الفلاح۔ اسی طرح سے حی، ہا اپنے مخرج سے ادا ہو، علی الفلاح، علی الفلاح۔ یہ ہا جیم کے بعد آنے والی ہا ہے اور یہ حلق سے ادا ہوتی ہے، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے حی علی الفلاح۔ اس کے بعد صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ، صاد تفخیم کے ساتھ ہوگا، الصلاۃ
خیرم. اب دیکھیں را کے اوپر دو پیشیں ہیں، میم کے اوپر تشدید ہے، تھوڑا سا غنہ ہوگا، اور منن اس نون پہ بھی غنہ ہوگا. الصلاۃ خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پھر لا جو ہے اس کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے آخر میں بھی ہاں ہے. تھوڑا سا چند جو عمومی غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی ہے. اللہ اکبر، اگر اس کو ایسے کہا جائے اللہ اکبر تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو جو ہے یہ سوالیہ نشان بن جائے گا. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور اگر ہم اللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کیا اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد اکبر، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، مجھے نام اب اس وقت یاد نہیں ہے، کہ اذان فاسد نہیں ہوتی. کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زبر زیر کی غلطی ہو جائے، کوئی مسائل کی غلطی ہو جائے تو اذان فاسد نہیں ہوتی، الا کوئی بندہ اگر اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبار کہہ دے، اللہ اکبر اللہ، ایسے اللہ اکبر اگر کہہ دے تو یہ اذان فاسد ہو جائے گی اور اذان دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اس لیے اس غلطی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے جو اکثر لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، نون کا اظہار یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد ہے اشہد ان، نون کے اوپر صرف زبر ہے، اور نون کے اوپر زبر کے ساتھ الف پڑھنے سے یہ بہت بڑی غلطی ہے. اشہد ان محمد، یہ انا کو لمبا کر دیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے اجتناب بہت ضروری ہے. اب اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ. حی، اس کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، یا کے اوپر صرف زبر ہے. حی علی الصلاۃ، اس لام کو آپ لمبا ندا کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح حی علی الفلاح، یہ ہا جو ہے یہ جیم کے بعد والی ہا ہے، اس کو اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوست، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ جو پہلے درست پڑھا گیا ہے اس کی روشنی میں اپنی غلطیوں کو درست کر لے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم